عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ کتاب الایمان ہے اور اس میں باب چل رہا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھامو، سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اس ضمن میں یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا اور قرآن کی مثل بھی عطا فرمایا۔ مثل سے مراد ایک صورت تو یہ ہے کہ مثل کیف، مماثلت کیف میں ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے مجھے وحی قرآن عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالی نے مجھے اور وحی بھی عطا فرمائی، جسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ مثل کیف مراد ہے، مماثلت کیف مراد ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید حجت شرعیہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت شرعیہ ہے، واجب الاتباع ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مماثلت ہے کیفیت میں نہیں بلکہ کم مقدار کے اعتبار سے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کی وحی عطا فرمائی اس جیسی، اس جتنی مقدار میں، بلکہ اس سے زائد مقدار میں اللہ رب العزت نے مجھے علم حدیث بھی عطا فرمایا، یعنی وحی غیر مطلوب بھی عطا فرمائی۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں سے بچو کچھ پیٹ بھرے تخت پر بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھو، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو۔ یعنی وہ یہ واز کریں گے کہ حرام اور حلال جو ہے یہ قرآن میں بند ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے بچو، فرمایا بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی قرآن سے سمجھ نہیں آتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھ میں آتی۔ لہٰذا جیسے اللہ کی حلال و حرام واجب الاتباع ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال و حرام بھی واجب الاتباع ہے۔ آگے چند چیزوں کا ذکر فرمایا جس طرح گھر میں رہنے والے گدھے، یعنی یہ جو حمار اہلی ہے نا، یعنی جس سے جو ہمارے دیار میں بھی معروف ہے، گدھا حرام ہے۔ اب یہ قرآن سے نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ گدھا حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کل ذی ناب من السباع، جو کیچلی والے درندے ہیں، یعنی ناخنوں والے درندے ہوتے ہیں، وہ جو حرام ہیں ان کی حرمت بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا لکتا کہتے ہیں گری پڑی چیز۔ معاہد وہ آدمی جو ویزا کے ساتھ، پاسپورٹ کے ساتھ آپ کے ملک میں آ کر رہتا ہے، اس کی کوئی چیز گر گئی، لکتا حرام ہے معاہد کا، وہ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ باقی یہاں لکتا جو معاہد کا ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ تو کسی کا بھی ہو تو لکتا جائز نہیں ہے، تو علماء نے نقل کیا کہ اصل میں کیونکہ معاہد کافر ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ کافر کا مال ہے کہ شاید دل میں خیال اور وہمہ گزرتا کہ شاید یہ حلال ہے، کیونکہ کافر کا مال ہے۔ تو شریعت نے خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس کے مباح ہونے کا وہم پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے ذکر کیا کہ یہ بھی حلال نہیں ہے، کسی کافر کا مال ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہے، لکتا گری پڑی چیز جو ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔